السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے مجھ پہ بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تو میں اپنی سہیلی کے گھر آ گئی، لیکن سہیلی کا شوہر ہی مجھ پہ غلط نظر رکھنے لگا تو مجبوراً میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میری سہیلی کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار پھر میں سڑک پہ تھی جب اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے 5۔ میں گھر سے چلتے چلتے کافی دور تک آ گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ میں یوں ہی در بدر رل رہی تھی اور اچانک آج ایک بار پھر گھر سے نکال دی گئی تھی۔ اس وقت میں سڑک پر چلتے چلتے جب تھک گئی تو ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک الجھن سی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ اپنی بے بسی اور بے چارگی پر ترس آ رہا تھا۔ میں اس وقت کھل کر رونا چاہتی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اتنا روں کہ زمین سیراب ہو جائے، لیکن رونے سے کیا حاصل ہونا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر کچھ کر نہیں پا رہی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بار تو خیال آیا کہ کسی بس کے سامنے آ کر مر جاتی ہوں یا پھر زہر کھا لیتی ہوں، کیونکہ یہ ذلت بھری زندگی آخر میں کب تک گھسیٹ کر چلتی، آخر کب تک میں یوں ہی پل پل جیتی پل پل مرتی۔ لیکن خودکشی حرام ہے یہ سوچ کر میں چپ کر جاتی ہوں۔ اللہ نے جتنی زندگی لکھی تھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ گزارنی ہی تھی، لیکن اس زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی تو چاہیے تھا، اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی بے بسی کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑھی نہیں تھی کہ میں کہیں پر جا کر کوئی جگہ لے لوں یا کہیں جا کر اپنے لیے ٹھکانے کا بندوبست کر لوں۔ یوں ہی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جبھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے جو منظر مجھے دکھائی دیا تھا اس منظر نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میرا نام ماہین ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں ایک بدقسمت عورت ہوں جس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی رہنے کے لیے جگہ ہے۔ میں جب 18 برس کی تھی تو میرے بھائی اور بھابھی نے میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دی جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، لیکن چونکہ انہیں میرا بوجھ اتارنا تھا اسی لیے انہوں نے جھٹ میرا نکاح کر دیا اور مجھے اپنے سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ چونکہ میرے سر پر نہ تو ماں کا سایہ تھا اور نہ ہی باپ کا شفقت بھرا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں کافی پہلے گزر چکے تھے۔ جب ایک رات وہ شادی کی تقریب سے گھر واپس آ رہے تھے تو دھند کے باعث ان کی بس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں وفات پانے والے کافی سارے لوگ تھے، اور ان میں میرے ماں باپ بھی شامل تھے۔ میں چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھائی نے مجھے پالا پوسا اور جوان کیا۔ اسی دوران بھائی نے اپنی ایک کولیگ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بھابھی گھر پر آئی تو اس کے بعد بھائی کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ اب جب گھر آتا تو زیادہ تر بھابھی کے ساتھ ہی مصروف رہتا اور میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت دیکھتی رہ جاتی۔ لیکن پھر بھائی نے اچانک ہی جب میری شادی بھی طے کر دی تو مجھے ایک دھچکا لگا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی کے آگے چپ کر گئے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، جلد ہی میرا ویزا آ جائے گا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا۔ تمہاری شادی کر کے میں بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ ایک ہی تو میرا بھائی تھا اور وہ بھی اتنی دور جانے کا سوچ رہا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے بھائی نے جلد ہی میری شادی کر دی اور خود اس کے کچھ مہینوں کے بعد ہی وہ کینیڈا چلا گیا۔ بھائی اور بھابھی کے جانے سے میرا میکا تو ختم ہو گیا تھا۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا
اور اب میرے ماں باپ کے گھر میں ہی میرا کوئی میکا نہیں تھا، بلکہ کرایہ دار آباد تھے۔ بھائی نے میری جس شخص کے ساتھ شادی کی تھی وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا کام تھا، ایک بڑا سپر مارٹ اس کا اپنا تھا، جہاں پر وہ سارا دن مصروف رہتا اور رات کو جب تھکا ہارا گھر آتا تو صرف کھانا کھا کر سونے کی کرتا۔ مجھے کبھی اس کی طرف سے نہ تو محبت ملی اور نہ ہی کبھی لگاوٹ کا اظہار ہوا۔ ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو بہت توجہ کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھے توجہ ہی نہیں دی، جس کی بدولت میں دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر بڑے ہی عجیب مزاج کا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ ایسی حرکتیں کرتا کہ جیسے اسے مجھ پر شک ہو، یا جیسے میں کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہوں۔ وہ اچانک گھر آ جاتا اور آ کر سارا گھر چیک کرتا۔ چونکہ میرے گھر میں ویسے تو سسرال کا کوئی شخص نہیں تھا، میری ساس اور سسر کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور نندوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا، اسی لیے اس گھر میں ہی سارا دن ہوتی تھی۔ لیکن شوہر کے اس رویے نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ اس کا اچانک گھر آ جانا اور پھر سارے گھر کو چیک کرنا، یوں جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسے مجھ پر شک ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر وہ اچانک گھر آ کر سارا گھر چیک کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں کیا کرتی پھرتی ہوں اور کس سے ملتی ہوں۔ جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے ایک دن اسی طرح شک کی بنیاد پر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ میں بہت روئی پیٹی، چیخی چلائی، اپنی صفائی پیش کی، لیکن اس شخص نے میری ایک نہیں سنی، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہیں اس گھر سے کوئی محبت نہیں ہے، تم اپنے آپ میں گم رہتی ہو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو، نہ جانے کس کے خیالوں میں تم کھوئی رہتی ہو۔ میں کیسے ایک ایسی عورت کو اپنے گھر رکھ سکتا ہوں جس کا وجود اس گھر میں ہو، لیکن اس کی روح کسی اور کو یاد کر کے تڑپ رہی ہو۔ اسی لیے میں تمہیں اب یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنی دیر میں نے تمہیں یہاں رکھنا تھا رکھ لیا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے گھر میں اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھے باتیں سنا کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور طلاق کے کاغذات مجھے تھما دیے۔ میں اتنی شوق رہ گئی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، میں تو اس کے ساتھ خلوص نیت سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے محبت کرے، مجھے توجہ دے، میری طرف دیکھ کے مجھے سراہے، لیکن اس شخص کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی میرے قریب محبت سے آیا ہی نہیں تھا، اور اب اچانک اس کا یوں مجھ پر شک کر کے مجھے طلاق دے دینا اور پھر گھر سے نکال دینا میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ بھائی تو یاد کرتا نہیں، وہ تو آرام سے 7 سمندر پار زندگی گزار رہا تھا۔ ماں باپ کا گھر تو پہلے ہی کرائے پر تھا اور میں اسے خالی کروا نہیں سکتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد مجھے اپنی ایک سہیلی کا خیال آیا جو میرے دکھ درد کی ساتھی تھی، لیکن شادی کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اب مصیبت کی اس گھڑی میں مجھے اس کا ہی خیال آیا تھا، اسی لیے میں اس کی طرف چل پڑی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ میرا ساتھ ضرور دے گی اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دے گی۔ اسی لیے میں پیدل ہی آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے جب اپنی سہیلی کے گھر پہنچی اور اسے اپنی داستان سنائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ماہین تم فکر مت کرو، تمہارا جب تک دل چاہتا ہے تم یہاں پر رہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا بھائی بالکل کنارہ کش ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں پوچھتا، اور شوہر نے بھی جس طرح تمہیں گھر سے نکالا ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ تم کچھ دن یہاں پر رہو، تب تک سوچو کیا کرنا ہے،
پھر آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ میری سہیلی جویریہ نے مجھے بہت تسلی دی اور میں اس کی بے اختیار ممنون ہوتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ جویریہ، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جبکہ وہ مجھے مسلسل تسلی دیتی رہی۔ اپنی سہیلی سے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد میں ذرا مطمئن ہو گئی تھی۔ جویریہ کی شادی کو ابھی سال ہی ہوا تھا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اس کا شوہر ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور وہ شام کو ہی گھر آتا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا اور اس نے یوں اچانک مجھے گھر پر دیکھا تو جویریہ سے پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ آج تمہاری دوست یوں اچانک کیسے چلی آئی؟ اور پھر جویریہ نے اسے میرے بارے میں ساری حقیقت بتا دی، جسے جان کر وہ بھی افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو بہت بری بات ہے، کم سے کم اسے ایک بار تو موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ اگر موقع دیتا تو شاید ماہین اپنی سچائی بیان کر دیتی، لیکن اس طرح بنا کسی بات کے شک کر کے اسے گھر سے نکال دینا بہت غلط بات ہے۔ جویریہ کے شوہر نے بھی جب یہ بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ جویریہ مسلسل مجھے تسلی دے رہی تھی۔ میں اب جویریہ کے گھر میں رہنے لگی تھی اور اس سلسلے میں اس کی بے حد ممنون تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے جلد از جلد کوئی نہ کوئی کام کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ میں اس طرح اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے تنگ آ جائے اور خود اپنے منہ سے مجھے گھر چھوڑنے کا کہے۔ اسی لیے اپنے طور پر کام کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ کہ میں کیا کام کروں۔ تعلیم تو میری اتنی تھی نہیں اور کوئی ہنر مجھے آتا نہیں تھا، پھر میں کیا کرتی؟ یہی سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ لیکن اسی دوران جب میں اپنی پریشان کن سوچوں میں گم رہتی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ جویریہ کے شوہر کی نظریں کب بدل گئیں۔ وہ کب مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھنے لگا، کب اس کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال پیدا ہوا، کب اس کی سوچوں کا رخ میری طرف مڑا۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ جب تک احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یہ تو جویریہ کا مجھ پر یقین تھا کہ وہ اکثر بازار وغیرہ چلی جاتی، میں تب گھر پر اکیلی ہی ہوتی۔ ایک دن اسی طرح جویریہ اپنے کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھے 2 گھنٹوں میں آنے کے لیے کہا تھا۔ میں گھر پر ہی رک گئی تھی کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جویریہ جائے گی تو میں کچھ دیر آرام کر کے کھانا وغیرہ بنا لوں گی۔ یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی مجھے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی چل رہا ہے۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ہی جویریہ کا شوہر تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، ارے ساجد بھائی آپ؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ نہ جانے کون ہے۔ جویریہ تو ابھی بازار گئی ہے اور اسے کچھ وقت لگ جائے گا، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے ساجد کو پوچھا تو وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں چاہیے تو صحیح، لیکن تم مانو گے نہیں۔ ساجد کی بات سن کر میں ایک دم پسینے سے شرابور ہو گئی اور ناگواری سی محسوس کرنے لگی۔ تبھی ہمت کر کے میں نے اسے کہا، ساجد بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی دنوں سے آپ کے تیور، آپ کی انداز بدلے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اپنے انداز پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ میری سہیلی کا اعتماد خراب ہوگا اور اس طرح وہ مجھ پر شک کرے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ کوئی ایسی بات آ جائے۔ میں نے جویریہ کے شوہر سے 2 ٹوک انداز میں جب یہ کہا تو وہ ایک دم میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، ماہین آج تم نے جب مجھے منع کیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں تمہیں بے حد پسند کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کھو دوں۔ جویریہ کے ساتھ میری شادی میرے گھر والوں نے کی تھی۔ میں تو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنی پسند کی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ لیکن اب میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں۔
میں بھی اپنی زندگی سے خوشیاں کشید کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے تم بے حد پسند آئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ ساجد کی بات سن کر میں ایک دم بدک اٹھی اور ناگواری سے اسے کہا، نہیں نہیں ساجد بھائی، ایسا ممکن نہیں، میں اپنی سہیلی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لیکن ساجد کہنے لگا، اس میں دھوکہ کیسا ہے؟ میں تم سے خود اپنی مرضی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، تو جویریہ کو اس بات پر کیا اعتراض ہوگا؟ اگر وہ کوئی اعتراض کرتی بھی ہے تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم اپنی رضامندی دو۔ ساجد نے مجھے جیسے ہی اپنے باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور مجھے اقرار کرتے ہی ساجد کے ساتھ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، لیکن اپنے آپ میں ایک احساس جرم محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے جویریہ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور جویریہ کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر کا احساس جرم مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ نکاح کے بعد تو ساجد کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھیں اور وہ تو جویریہ کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا اور ایسی بات کر جاتا جس سے بے اختیار میرے گال سرخ ہو جاتے اور میں شرم سے سر جھکا لیتی۔ آہستہ آہستہ ہماری یہ آنکھ مچولی جویریہ کو کھٹکنے لگی تھی۔ اکثر وہ بڑی غور سے مجھے دیکھتی، یوں جیسے میرے چہرے سے سارا حال جان لینا چاہتی ہو۔ ایسے میں مجھے اپنے جذبات کو چھپانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ساجد پر بھی اس کی گہری نظر تھی اور وہ اس کے بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن جویریہ نے ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس دن بھی جویریہ کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے گئی تھی اور اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی ساجد گھر پر آ گیا۔ ہم دونوں کو تنہائی میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک جویریہ چلی آئی اور اس نے ہم دونوں کو جب اس طرح دیکھا تو بہت واویلا مچایا، مجھے بد دعائیں دیں، احسان فراموش کہا اور یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے جیسی گھٹیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں اسے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ساجد نے ہی مجھے اس نکاح کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن جویریہ نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ساجد سے مدد کی توقع کر رہی تھی، میں اس بات کے گمان میں تھی کہ ساجد ضرور میرے لیے سٹینڈ لے گا اور جویریہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن ساجد تو کچھ بولا ہی نہیں۔ جویریہ کے آگے وہ بھینگی بلی بن گیا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ میں بے یقینی بھری نگاہوں سے ساجد کو دیکھتی رہ گئی اور جویریہ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ایک بار پھر میں در بدر تھی اور میرے پاس اب پھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب تو کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جہاں پر جا کر میں مدد مانگ لیتی۔ ساجد کی بے وفائی اور اس کی لا تعلقی نے میرے دل پر بوجھ بڑھا دیا تھا اور بار بار آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے۔ مجھے ساجد سے اس کم ہمتی کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن ساجد کی کم ہمتی ہی نے مجھے آج ایک بار پھر سے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور میں یہاں پر سڑک کنارے بیٹھی ہوئی اپنے مستقبل کے خوف سے آنسو بہانے لگی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، بھائی سے رابطہ کروں، اسے بتاؤں یا پھر خودکشی کر لوں۔ ان سوچوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو بے اختیار میں کانپ اٹھی اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا، میرا سابقہ شوہر، جو کہ آج 5 ماہ کے بعد مجھے دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھ کر نفرت کی ایک لہر میرے وجود میں اٹھنے لگی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، ماہی مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس شخص کا انداز بڑا شکست خوردہ سا تھا اور اس وقت نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ گہرے پچھتاوے میں مبتلا ہے۔ تبھی میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور اسے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جب میں نے تمہاری منتیں کی تھیں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے، تمہیں کہا تھا کہ میری بات سنو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے دو، لیکن تم نے ایک بار بھی نہ تو میری بات سنی
اور نہ ہی مجھے اپنی صفائی پیش کرنے دی۔ آج تم کس بات کے گمان میں ہو؟ میں کیوں سنوں تمہاری بات؟ میں نے نفرت آمیز انداز میں اس سے کہا تو وہ ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ماہین، خدا کا واسطہ ہے، میری بات ایک لمحے کے لیے سن لو۔ جس دن سے تم اس گھر سے آئی ہو، میں نے ایک ایک لمحہ اذیت میں گزارا ہے، ایک ایک پل پچھتاوے میں گزارا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دینے کے بعد میں اتنی اذیت میں گھر جاؤں گا۔ جس دن میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اسی رات ہی میرے اسٹور پر آگ لگ گئی اور میرا کافی زیادہ نقصان ہو گیا۔ میں اسی وقت سمجھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادتی کی سزا دی ہے۔ میں نے ایک پاک باز عورت پر الزام لگایا اور اسی الزام کے زیر اثر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، جس کی وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کو آواز دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میں سمجھ گیا تھا اور اس دن سے مسلسل تمہیں ڈھونڈنے لگا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی اور اپنے کیے پر پچھتانا رہا ہوں۔ میں تم سے بھی مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے سینے پہ سب سے بڑا تمہارا بوجھ ہے۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اپنے سابقہ شوہر کی یہ بات سن کر میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، یقیناً اگر تمہارا وہ نقصان نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی غلطیوں کا احساس تمہیں نہ ہوتا، تم کبھی یہ جان نہ پاتے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں آئینہ دکھایا، تمہارا نقصان ہوا اور تم اپنی غلطیوں کا احساس کر چکے، لیکن تم نے میری تو زندگی برباد کر دی نا۔ آج دیکھو میں سڑکوں پر رل رہی ہوں اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میرا سابقہ شوہر میرے سامنے بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، ماہین، اگر تم مناسب سمجھو تو اسی گھر میں چلو جہاں پر تم نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میں وہ گھر تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی زندگی میں کوئی دربدری کا سامنا نہ کر سکو، تمہیں در بدر رلنا نہیں پڑے گا۔ میں وہ گھر تمہارے نام کرا دیتا ہوں، تم ہمیشہ اپنے گھر میں رہو۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سچائی تھی اور آنکھوں میں اس بات کی امید تھی کہ میں مان جاؤں گی، اور میرے پاس اور کیا چارہ تھا؟ میرے پاس تو اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں انکار کرتی، اسی لیے چپ چاپ اٹھ کر چلی آئی۔ اگلے چند دن بے حد اہم گزرے تھے۔ میرے شوہر نے وہ گھر میرے نام کر دیا تھا اور میں اب اس کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ تبھی مجھے ساجد کی طرف سے بھی طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے تھے، کیونکہ جویریہ نہیں چاہتی تھی کہ ساجد کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، اور اب تو میں بھی ساجد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے جیسے کم ہمتی دکھائی تھی ویسے تو مجھے کسی سے توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اب میں بالکل آزاد تھی اور اپنے معاملات میں خود مختار تھی۔ تبھی ایک دن میرے سابقہ شوہر نے مجھ سے دوبارہ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے اس بات کی امید نہیں کی تھی کہ میں اسی شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کروں گی جس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن ابھی میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ شاید کبھی میں مستقبل میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، شاید میں اپنی باقی زندگی اسی طرح گزار دوں۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوبارہ اپنے شوہر کو ایک موقع دینا چاہیے یا پھر خود مختاری کی زندگی گزارنی چاہیے؟